اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 14ویں صدی کے مجدد، اور سنیوں نے انہیں اپنا صوفی سنی خانقاہی بریلوی وچاردھارا کا سب سے اہم پرچارک اور اپنا پیشوا مانا۔ آپ کے جو پوروج تھے تو وہ راج گھرانے سے ان کا سمبند تھا، شاہی یہ گھرانہ تھا، تو فوج کے بھی عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر یہ رہے ہیں یہ لوگ، تو فوجی اور یہ شاہی اور علمی روحانی، یہ ساری چیزوں کا مجموعہ ہے یہ خاندان۔ تو یہاں پر فوج کے معاملات ہوں، روحانیت کے معاملات ہوں، دینی علم کے معاملات ہوں، یا شاہی حکومت کے معاملات ہوں، یہ سب جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا حافظ کاظم علی خاں صاحب اور اعظم خاں صاحب، تو ان بزرگوں کے پیریڈ سے یہ خاندان پورن روپ سے دینی شکشا کے پرچار و پرسار، دھرم شاستر کے پرچار و پرسار، صوفی خانقاہی سنیت والی وچاردھارا کے پرچار و پرسار کے لیے سمرپت ہو گیا۔ 1831 میں اعلیٰ حضرت کے دادا سوتنترتا سینانی حضرت علامہ مفتی محمد رضا علی خاں صاحب علیہ الرحمہ نے باضابطہ طور پر فتوے دینا شروع کیے۔ اعلیٰ حضرت کے پیریڈ میں یہ اس خاندان کو فتوے کے اعتبار سے پوری دنیا میں ایک نئی پہچان ملی، اور یہ وہ پیریڈ تھا کہ جبکہ اس سے پہلے بھی ہندوستان میں علماء فرنگی محلی ہیں، علامہ فضل خیر آبادی کا گھرانہ ہے، اور ادھر علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا گھرانہ ہے۔ تو اس سمے کا یہ معاملہ تھا کہ جو فتوے دیے جاتے تھے، تو جیسے آج کا ہمارا چلن ہے کہ دارالافتاء جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شیکشک، دھارمک شیکشک سنستھا کے ادھین ہوتا ہے، یعنی مدرسوں کے اور دارالعلوم وغیرہ کے۔ لیکن اس سمے یہ چلن نہیں تھا، جو بھی فتوے دیتے تھے اور فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے تو وہ اپنے نام کی مہر کے ساتھ فتوے دیتے تھے، اور گھر ہی کے ایک حصے میں ان کا کتب خانہ اور دارالافتاء ہوتا تھا، وہیں سے لوگ اپنے مسائل حل کراتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ابتدائی پیریڈ میں اسی طرح فتوے دیے، لیکن جب 1322 ہجری یعنی 1904 عیسوی میں منظر اسلام کی اعلیٰ حضرت نے ایک مدرسے کی صورت میں استھاپنا کی، تو اسی سال، جس سال منظر اسلام کی استھاپنا ہوئی ہے، اسی سال 1904 میں ایک دارالافتاء باضابطہ طور پر وبھاگ کی شکل میں ایک منظر اسلام جو شیکشک سنستھا ہے، شیکشک سنستھا کے ایک وبھاگ کے روپ میں اس کی بھی دارالافتاء کی بھی استھاپنا کی، جس کا نام آپ نے دارالافتاء اہل سنت و جماعت معروف بھی منظر اسلام رکھا۔ اور اس میں جو منظر اسلام میں چھاتر پڑھتے تھے یا باہر سے پڑھ کر کے آتے تھے، جن کی شکشا پوری ہو جاتی تھی، تو ان کو فتویٰ دینے کی ٹریننگ اور فتویٰ دینے کا جو فن ہے وہ ان کو سکھایا جاتا تھا۔ اس طرح یہ اس سمے صرف ایک دارالافتاء تھا۔ پھر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں یہ اعلیٰ حضرت کا یہ دارالافتاء دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک کا نام رضوی دارالافتاء رہا اور دوسرے کا نام منظر اسلام دارالافتاء۔ پھر آگے چل کر کے 1982 میں لگ بھگ حضرت سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان نے اپنا الگ ایک دارالافتاء استھاپت کیا، جس کا نام انہوں نے مرکزی دارالافتاء رکھا۔ پھر بعد میں یہ حضرت علامہ منان رضا خاں منانی میاں صاحب جو نبیرہ اعلیٰ حضرت ہیں اور سرکار ریحان ملت اور سرکار تاج الشریعہ
علیہم الرحمت و رضوان کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے جامعہ نوریہ جب بنایا باقر گنج میں تو وہاں بھی ایک دارالافتاء کی بنیاد پڑی۔ ابھی چند سال پہلے جو درگاہ پرمکھ حضرت علامہ سبحان رضا خان سبحانی میاں مدظ اللہ نورانی کے بھائی ہیں، نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ ریحان ملت حضرت علامہ عثمان رضا خان عرف انجم میاں صاحب، تو ان کے شہزادے ہیں نبیر اعلیٰ حضرت خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد ارسلان رضا خان مدظ اللہ نورانی، تو انہوں نے ایک دارالافتاء ٹھیک درگاہ اعلیٰ حضرت کے سامنے استھاپت کیا، جس کا نام مرکز اہل سنت رضوی دارالافتاء ہوا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرکز اہل سنت بریلی شریف میں اس سمے سوداگران میں درگاہ اعلیٰ حضرت کے ایریے میں 5 دارالافتاء ہیں۔ ایک تو منظر اسلام دارالافتاء ہے جو سب سے پرانا ہے، اس کے بعد رضوی دارالافتاء ہے، اور پھر اس کے بعد مرکزی دارالافتاء، پھر منانی میاں صاحب کا جامعہ نوریہ دارالافتاء، پھر جو ہے وہ حضرت علامہ ارسلان رضا خان صاحب کا مرکز اہل سنت رضوی دارالافتاء۔ منظر اسلام دارالافتاء اس سمے حضرت علامہ الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مدظ اللہ نورانی اور ان کے شہزادے جو درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین ہیں حضرت احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد احسن رضا خان صاحب قبلہ، تو ان کی دیکھ ریکھ میں یہ چل رہا ہے۔ تو 5 دارالافتاء سے جو بھی فتویٰ جاری ہوتا ہے پوری دنیا میں اسے لوگ مرکز ہی کا فتویٰ جانتے اور سمجھتے ہیں، اور لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کسی کو ضرورت ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مرکز سے ہمارا فیصلہ ہو، مرکز اہل سنت سے فتویٰ آئے، اور جب یہاں سے فتویٰ جاری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں کو اس پر بھروسہ بھی ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ اپنے معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ 5 دارالافتاء اس سمے یہاں چل رہے ہیں، اور ان سے جاری ہونے والے فتووں کا پوری دنیا کے سنی، صوفی، خانقاہی، بریلوی وچاردھارا کے مسلمانوں پر گہرا پربھاؤ ہوتا ہے اور اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔